الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الله تبارك وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام و سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، خطبہ مسلمہ کے بعد سورہ توبہ کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا تھا. اس واقعے کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے. فرمایا: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے تھے، وہ ایسی گرمی نہیں تھی جس گرمی سے ہم گزر رہے ہیں. وہ مکے کی گرمی تھی، عرب کی گرمی. عرب کی گرمی دوستو پوری دنیا میں جتنی دوستو گرمی ہوتی ہے، سب سے زیادہ دوستو سروے یہ ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ گرمی عرب کے ان صحراؤں اور عرب کی ریتیلی زمین پر گرمی کی شدت ہوتی ہے. وہ جب غزوہ تبوک کے لیے محمد رسول اللہ جب نکل رہے تھے، عین گرمی کا موقع تھا اور گرمی بھی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب آپ تبوک کے لیے نکل گئے، جو منافق مدینے میں رہ گئے تھے وہ اپنے پیچھے رہنے پر خوش تھے، اور نہ صرف خوش تھے بلکہ جو غزوہ تبوک کے لیے صحابہ بھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا چاہتے تھے، ان کے بھی حوصلوں کو توڑ رہے تھے، ان کو بھی منع کر رہے تھے. اور کیا کر رہے تھے کہ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے مت نکلو، اس سفر میں مت نکلو، گرمی اتنی شدید ہے، ایسی گرمی میں کیسے تم سفر کرو گے؟ یہ گرمی آن کی آن میں مسافروں کی جان لے لیتی ہے، ایسی گرمی میں تم تبوک کے لیے جاؤ گے؟ تبوک کا سفر بڑا لمبا تھا. رب العالمین نے ان منافقوں سے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ نار جہنم اشد حرا کہ یہ دنیا کی گرمی تو کچھ نہیں ہے، جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ شدید ہے، جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہے. رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے مخاطب ہو کے کہہ دیجئے. اور آگے فرمایا لو کانوا یفقہون اے نبی جہنم کی گرمی اتنی تیز ہے، اتنی سخت ہے، کاش کہ یہ نادان اس بات کو سمجھتے ہوتے. اور انہوں نے جو روش اپنائی ہے، انہوں نے جو غلطی کی ہے،
کہ آپ کے ساتھ انہوں نے سفر نہیں کیا، گرمی کا عذر و گرمی کو بہانہ بنا کر فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ان کی اس غلطی کی وجہ سے، ان کی اس روش کی وجہ سے انہیں زندگی میں کم سے کم ہنسنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ رونا چاہیے۔ حضرات، رب العالمین نے اپنی حکمت تامہ اور مشیت کاملہ کے دوستوں تحت اللہ رب العالمین نے موسموں کو، دنیا میں جو موسم ہوتے ہیں، موسموں کو 4 موسموں میں تبدیل کیا ہے، 4 موسموں میں بانٹا ہے اس موسم کو۔ ایک ہوتا ہے موسم بہار، اس کے بعد موسم خزاں، اس کے بعد موسم سرما ٹھنڈی کا موسم، اور اس کے بعد گرمی کا موسم، موسم گرما۔ آپ دیکھیے یہی دوستو 4 موسم ہے جس سے ہماری زندگی کا سال ہو کے گزرتا ہے۔ موسم بہار جب آتا ہے، آپ دیکھیے دنیا سنورتی ہے، درخت سنورنے لگتے ہیں، گارڈن میں آپ جائیے، گارڈنوں کے پتے اور گارڈن کا وہ دوستو خوشنما منظر ہمارے دل کو بہاتا ہے، فصلیں لہلا اٹھتی ہیں اور دنیا کا جو منظر ہوتا ہے بڑا خوشنما منظر ہوتا ہے، درخت کے پتے سنورتے ہیں، دنیا بڑی سجی سجائی لگتی ہے۔ لیکن موسم بہار کے بعد جب موسم خزاں آتا ہے، پتجھڑ کا جو موسم آتا ہے، آپ دیکھیے درختوں کی یہ رونق پتجھڑ کا موسم خزاں چھین لیتا ہے۔ جو فصلوں میں ہم نے رونق دیکھی تھی، دنیا میں ہر طرف ہریالی دیکھی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے موسم بہار کی رونق کو موسم خزاں اس بہار کو چھین لیتا ہے، اس رونق کو چھین لیتا ہے۔ لیکن موسم خزاں کے بعد جب سردی کا موسم آتا ہے، انسان کو ہر جگہ سردی لگنے لگتی ہے، انسان اپنے جسم کو تپنے کے لیے اسباب ڈھونڈنے لگتا ہے، وہ کہیں آگ جلاتا ہے، آگ کے اوپر اپنے جسم کو گرمی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن موسم سردی کے بعد جب گرمی کا موسم آتا ہے تو یہی انسان جو کل سردی سے پریشان تھا آج گرمی سے پریشان ہے، جس آگ پر اپنے جسم کو تپایا کرتا تھا آج اس آگ سے وہ دور بھاگ رہا ہے، اور جس طرح وہ کل موسم گرما میں سردی کے اسباب ڈھونڈ رہا تھا، آج دوستوں وہ اپنے موسم گرما میں سردی کے اسباب ڈھونڈتا ہے۔ کوئی ایسی لا رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں کولر لا رہا ہے، کوئی اندر کی گرمی بجھانے کے لیے اپنے گھر میں فریج کا انتظام کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیتیں ہیں، یہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں، یہ رب کا نظام ہے، جس نظام کے تحت اللہ رب العالمین نے کائنات کے موسموں کو کیا ہے۔ حضرات، یہاں پر ہمیں ایک چیز پتہ چلی کہ جس طرح دنیا میں ان موسموں میں کہ دوستو استقرار نہیں ہے، دنیا کے ان موسموں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، رب العالمین نے موسموں کی تبدیلی، موسموں کے انقلاب کی وجہ سے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا کہ جس طرح موسموں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، موسموں میں استقرار نہیں ہے، لوگوں تمہاری انفرادی زندگی ہو یا تمہاری اجتماعی زندگی ہو، تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بھی تمہارے اعمال کی وجہ سے انقلاب آتا رہتا ہے، تمہاری حالتوں کی وجہ سے تمہاری زندگیوں میں بھی تبدیلی اور تغیر ہوتا رہتا ہے۔ جس طرح دوستو موسموں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں بھی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی خوشحالی کے ایام ہوتے ہیں، کبھی تنگحالی کے ایام ہوتے ہیں۔ یہ رب العالمین نے دنیا کو اس نظام کے تابع کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے مکے میں جب صحابہ پریشان تھے، مکے میں جب صحابہ مظلوم تھے، آپ مکے میں جب وہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، ان صورتوں پر آپ غور کیجئے، ان آیتوں پر آپ غور کیجئے کہ مکے کے ان حالات میں رب العالمین کن صورتوں کو نازل کر رہا تھا، اور ان صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین کس چیز کی قسم کھا رہا ہے۔ ان صورتوں میں اللہ رب العالمین کہیں سورج کی قسم کھا رہا ہے، والشمس وضحاها، کہیں اللہ رب العالمین چاند کی قسم کھا رہا ہے، والقمر اذا تلاها، کہیں اللہ رب العالمین دن کی قسم کھا رہا ہے کہ والنہار اذا جلاها، کہیں اللہ رب العالمین ان مکے کے ایام میں صحابہ پریشان تھے، رات کی قسم کہا رہا ہے، واللیل اذا یغشاها۔ فلسفہ کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں رب کی حکمت کیا ہے؟ اللہ ان حالات میں مکے میں جب صحابہ مظلوم تھے، کیوں اللہ سورج اور چاند کی قسم کہا رہا ہے؟ ان حالات میں رب العالمین صحابہ کو یہ بتانا چاہتا تھا، صحابہ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا تھا کہ آج مکے میں جو شام غم تمہارے اوپر ہے، مدینے کی صبح بھی طلوع ہونے والی ہے۔ جس طرح ہر شام کے بعد صبح آتی ہے، جس طرح ہر دن کے بعد دوسرا دن
آتا ہے۔ آج جو مکے میں شام غم تمہارے اوپر ہے، مدینے کے خوشحال ایام بھی آنے والے ہیں، مدینے کے خوشی کے ایام بھی آنے والے ہیں۔ یہ دن دکھوں کے کٹنے والے ہیں، یہ مصیبتوں کی گھڑیاں کٹنے والی ہے، فتح نصرت بھی تمہاری قدم چومنے والی ہے، اور مدینے کے خوشحال ایام بھی آنے والے ہیں۔ حضرات، جس طرح موسموں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، ہماری زندگیوں میں بھی ٹھہراؤ نہیں ہوتا، ہماری زندگیاں بھی دوستوں بدلتی رہتی ہیں، ان کے اندر بھی انقلاب آتا رہتا ہے۔ اب دوستوں، چونکہ ہم موسم گرما سے گزر رہے ہیں، گرمی کے موسم میں، اب دیکھیے گرمی بھی ایسی، بعض علاقوں میں اتنی شدت ہے کہ مسافر اگر باہر قدم رکھے، آدمی اپنے گھر کے 100 بار سوچتا ہے کہ اس گرمی میں اگر میں نکل جاؤں صحیح سلامت اپنے گھر پہ واپس آ سکوں گا کہ نہیں۔ انسان اور اس گرمی کو لے کر مختلف اندیشوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ ریکارڈ توڑ گرمی ہے، ایسی گرمی جو تابڑ توڑ بالکل جان لیوا گرمی ہے۔ اس گرمی میں دوستوں میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں عبرت کے پہلو کیا ہیں، یہی موضوع دوستو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ گرمی، اس میں شکر گزاری کے پہلو بھی ہیں اس گرمی کے اندر، اور عبرت کے پہلو بھی ہیں۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس گرمی سے بڑا سبق لے سکتے ہیں۔ گنہگار بندے، رب کے نافرمان بندے اسی گرمی کو دیکھ کر بڑا دوستو سبق لے سکتے ہیں۔ اس کے اندر شکر گزاری کا پہلو بھی ہے، عبرت کا پہلو بھی ہے۔ شکر گزاری کا پہلو کیا ہے گرمی کے اندر؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ جب گرمی ہوتی ہے، گرمی کا جب موسم ہوتا ہے اور گرمی جب شدید پڑتی ہے، تیز گرمی پڑتی ہے، ہمارے درختوں پہ جو پھل لگے ہوتے ہیں نا، اسی گرمی کی شدت کی وجہ سے پکتے ہیں، اسی حرارت کی وجہ سے یہ پھل پکتے ہیں۔ عرب میں کھجوریں اسی موسم میں پکتی ہیں، اور ہمارے جیسے بلاد عجم میں آم جیسے موسم اسی موسم میں پکتے ہیں۔ اگر گرمی کی تیز نہ ہوتی، گرمی کی شدت نہ ہوتی، یہ پھل ہمیں کبھی کھانے کو نہ ملتے۔ یہ اسی گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ پھل پکتے ہیں۔ رب العالمین، دیکھیے ایک طرف آپ دیکھیے، جب یہ پھل پک کر تیار ہوتے ہیں، پکنے کے بعد جب مارکیٹوں میں یہ پھل آتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، کسانوں کو دوستوں کمائی ہوتی ہے، تاجروں کو آمدنی ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کسی ملک کی دوستوں ترقی ہو رہی ہے، یہ تجارت و آمدنی کی وجہ سے، اس کاروبار کی وجہ سے۔ اگر دیکھا جائے گرمی کا موسم کسانوں کے لیے خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے، خوشحالی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ رب العالمین نے قریش مکہ سے کہا کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ جو موسم سرما میں یمن کو جایا کرتا تھا، اور ان کا ایک دوسرا قافلہ جو موسم گرما میں شام کو جایا کرتا تھا، اور مکے کی معیشت کا پورا دار و مدار انہی دو قافلوں پر تھا۔ مکے کی تجارت کا پورا دار و مدار انہی دو قافلوں پر تھا۔ رب العالمین نے اس سورہ کے ذریعے مکہ کے کافروں اور مکہ کے مشرکوں سے کہا کہ او قریش مکہ، تمہارا یہ تاجرہ، تمہارا یہ قافلہ جو یمن اور شام کو جایا کرتا ہے، تم سے شکر گزاری کا متقاضی ہے، تم سے شکر گزاری کا تقاضا کرتا ہے۔ اور شکر گزاری کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، کہ تم اس رب کی عبادت کرو جو کھانے کعبہ کا رب ہے، جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا ہے اور ہر طرح کے خوف میں تمہیں امن عطا کیا ہے۔ حضرات، اس گرمی کے موسم میں شکر گزاری کا تقاضا، یہ ہم سے شکر گزاری کا تقاضا بھی کرتا ہے، اس میں شکر گزاری کا پہلو بھی ہے۔ اور وہیں پر اگر دیکھا جائے تو گرمی کے موسم میں دوستو عبرت کا پہلو بھی ہے، عبرت کا پہلو بھی ہے۔ کیا ہے دوستو اس میں عبرت کے کیا، اس میں عبرت کا کیا مطلب، عبرت کا کون سا پیغام چھپا ہے؟ میں آپ لوگوں سے کہوں کہ یہ گرمی کیوں پڑتی ہے اتنی شدید، کیوں اتنی شدید گرمی پڑتی ہے؟ سائنس اس کی کچھ بھی تفسیر کرے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سائنس تو کہتی ہے کہ سورج جب خط استوا کے قریب آتا ہے تو دنیا میں گرمی پڑتی ہے، لیکن مجھے یا شریعت کو دیکھنا ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ ظاہری اسباب کو دیکھتی ہے، جب وہ کائنات کے حادثات کی تفسیر کرتی ہے نا، وہ ظاہری اسباب کو دیکھتی ہے، لیکن شریعت غیبی اسباب پہ مبنی ہوتی ہے۔ شریعت کی تفسیر، شریعت کیا تشریح کرتی ہے، شریعت اس کی کیا تفسیر کرتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی یہ دھوپ جہنم کی آگ کو یاد دلاتی ہے۔ دنیا کی یہ دھوپ، دنیا کی گرمی کی یہ شدت، یہ نار جہنم کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں یہ دھوپ پیدا کی ہے۔ اس موسم کو اللہ رب العالمین اس لیے بھیجتا ہے، وہ جہنم کی آگ جسے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، جناتوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان اور جنوں میں وہ لوگ جو کافر ہیں،
جو مشرک ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، جو گنہگار ہیں، جو رب کے نافرمان ہیں، ان لوگوں کے لیے دوستو یہ عبرت کا پہلو ہے کہ اسی گرمی سے انہیں اندازہ لگانا چاہیے کہ جب دنیا کی گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہی ہے، جب دنیا کی گرمی کو میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، تو جہنم کی آگ جو اس سے 69 حصے زیادہ شدید ہے دنیا کی آگ سے، میرا یہ جسم کا کیا حال ہوگا، میرے وجود کا اس جہنم کی آگ میں کیا حال ہوگا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ اسی نار جہنم کو یاد دلاتی ہے دنیا کی گرمی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ فان شدۃ الحر من فیہ جہنم۔ آپ نے فرمایا جب گرمی زیادہ پڑنے لگے، گرمی کی شدت بڑھ جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا ظہر کی نماز کو ذرا تاخیر میں پڑھو، ظہر کی نماز کو ذرا دیر سے پڑھو، ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ دنیا کی جو گرمی یہ جہنم کی بھاپ ہے، یہ دنیا میں جو گرمی پڑتی ہے، گرمی کی جو شدت ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ جہنم کی بھاپ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ سائنس کیا تفسیر کرتی ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شریعت کیا غیبی تشریح کرتی ہے، شریعت دنیا کی اس گرمی کی کیا دوستو غیبی تفسیر کرتی ہے۔ شریعت نے کہا کہ یہ جہنم کی بھاپ ہے، یہ جہنم کی بھاپ ہے دنیا میں جو گرمی کی شدت ہے۔ ایک اور حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتقت النار الى ربها فقالت یا ربی اکل بعدی بعدا فاذن لها بنفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف فذلك اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهریر۔ جب اللہ نے جہنم کو پیدا کیا تو جہنم نے رب سے شکایت کی، اللہ سے شکایت کی، اے اللہ میری گرمی اتنی تیز ہے، میری گرمی کی شدت ایسی ہے کہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ اور رب نے جب جہنم کی یہ شکایت سنی، اللہ نے سال میں 2 مرتبہ جہنم کو سانس لینے اور سانس چھوڑنے کا حکم اجازت دے دی کہ ہاں سال میں 1 مرتبہ تم سانس لے سکتی ہو اور سال میں 1 مرتبہ سانس چھوڑ سکتی ہو۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم سانس لیتی ہے دنیا میں ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جہنم جب سانس چھوڑتی ہے دنیا میں دھوپ ہوتی ہے، دنیا میں گرمی ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ سائنس ایک تفسیر کرتی ہے کہ سورج خط استوا کے قریب آتا ہے تب گرمی پڑتی ہے، لیکن ان کی دوستو جو تفسیر ظاہری دوستو اسباب پر مبنی ہوتی ہے، شریعت اس کی غیبی تفسیر یہ کرتی ہے کہ دنیا میں سردی اور گرمی کا یہ جو موسم ہے اس کے پیچھے جہنم کا سانس لینا اور جہنم کا سانس چھوڑنا رب کا یہ نظام موجود ہے، رب کا یہ نظام موجود ہے۔ اور اسی گرمی اسی جہنم کی دوستو شدت کے بارے میں ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں جو تم آگ جلاتے ہو اسی گرمی کی اس جہنم کی شدت کے بارے میں کہ جو تم دنیا میں آگ جلاتے ہو، امام کائنات نے فرمایا کہ یہ جہنم کا ایک حصہ ہے، جہنم کی آگ اس سے 69 زیادہ شدید ہے، 69 اس سے زیادہ شدید ہے۔ او گنہگارو، او خطا کارو، آپ سوچئے کہ دنیا کی آگ کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے ہاتھ میں رکھنا گوارا نہیں کرتے، تھوڑی دیر کے لیے کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتا۔ آپ سوچئے گوشت پوشت والا جسم جب اس آگ میں جلے گا کیا حالت ہوگی، ہمارے وجود پر دوستو کیا گزرے گا جب جہنم کی آگ پر دوستو یہ وجود ہمارا یہ جسم جہنم کی آگ میں گرے گا۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں میں ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں، ان باتوں کے بارے میں جانتا ہوں، اگر تم ان چیزوں اور باتوں کے بارے میں جان لو، امام کائنات نے فرمایا تم ہنسنا چھوڑ دو، روتے رہو، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین جہنم کے یہ مناظر خواب میں دکھایا کرتا تھا، وحی الہی کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عذاب کے مناظر محمد رسول اللہ کو رب دکھایا کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کے بارے میں باتیں جانتا ہوں، اگر تم جان لو تو اللہ کے رسول نے فرمایا زندگی میں ہنسنا چھوڑ دو۔ اور امام کائنات نے فرمایا یؤتی بالنار یوم القیامہ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ایک ایک لگام کو تھامنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ کتنی گہری۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہم نے ایک آواز سنی، زوردار دھماکہ سنا۔ محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے کہا جانتے ہو یہ دھماکہ کیسا تھا، یہ آواز کیسی تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے صحابہ یہ جہنم میں گرنے والا ایک پتھر تھا
جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، اب جا کے محمد رسول اللہ نے فرمایا جہنم کی تہ تک پہنچا ہے۔ آپ نے فرمایا 7 موٹی اونٹنیوں کے برابر کسی پتھر کو جہنم کے کنارے سے جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے، 70 سال تک وہ جہنم کے اندر گرتا رہے، آپ نے فرمایا پھر بھی جہنم کی تہ تک نہیں پہنچے گا۔ جہنم کی اتنی گہری، اور اس کی آگ محمد رسول اللہ نے فرمایا 1000 سال تک جہنم کی آگ کو تپایا گیا، 1000 سال تک سرخ ہو گئی، ایک دم سرخ ہو گئی، لال ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مزید 1000 سال تک جہنم کی آگ کو تپایا گیا، سفید ہو گئی محمد رسول اللہ نے، بالکل وائٹ سفید۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مزید 1000 سال تک جہنم کی آگ کو تپایا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کالی ہو گئی، بالکل سیاہ۔ اب وہ اندھیری رات کے مانند جہنم کی آگ سیاہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کی آگ بالکل اندھیری رات کے مانند۔ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کتنی شدید آگ ہے، جہنم کی ہولناکی اور جہنم کا منظر کتنا خطرناک ہے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا کیا بات ہے جبریل، میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، کیا بات ہے، میکائیل کے لبوں سے ہنسی کیوں غائب ہو گئی؟ جبریل نے کہا اللہ کے رسول جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا، میکائیل نے جہنم کو دیکھا ہنسنا چھوڑ دیا، مسکرانا میکائیل نے چھوڑ دیا۔ لوگوں فرشتوں کے لیے اللہ نے جہنم نہیں بنائی ہے، جہنم اللہ نے جنوں انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ فرشتوں نے ہنسنا چھوڑ دیا، اتنا ڈرتے ہو جہنم سے، اور جن کے لیے جہنم دوستوں بنائی گئی ہے کس طرح نمازوں سے غافل ہیں، کس طرح نمازیں چھوڑ کر کس طرح رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ لوگوں آپ سوچئے اتنی شدید جہنم اور اتنی حرارت، جہنم کی گرمی اور جہنم کی دوستوں آگ کی اتنی حرارت اس وجود پر کیا گزرے گی۔ دوستوں اس موسم گرما میں عبرت کا آپ پہلو دیکھیے، سائنس کہتی ہے سورج خط استوا کے قریب آتا ہے، جہنم میں دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، لوگ کئی اپنی سیمینار دوستوں کینسل کرتے ہیں، کئی پروگرام کینسل کر دیتے ہیں، اور ان دوستوں موسم میں، ایسے موسم میں جب سورج خط استوا کے قریب ہو، لوگ اگر باہر نکلنا چاہیں تو 1000 بار سوچتے ہیں کہ اگر نکل جاؤں تو زندہ واپس آؤں گا کہ نہیں۔ اب آپ سوچئے سورج خط استوا تھوڑا سا قریب آ جائے، اتنی گرمی پڑے، اس دن کو بھی لوگوں یاد کرو، اس دن کی بھی یاد کرو۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا سورج اتنا نزدیک ہوگا کہ آدمی ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ سورج میں لگ جائے، وہ دن میدان محشر کا، اور ایک دن 50,000 سال کا، ایک دن 50,000 سال کا، 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، آدمی ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ سورج میں لگ جائے۔ اما عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول انسانوں کی جسموں کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا عائشہ سب لوگ مادر ذات ننگے ہوں گے، نہ عورتوں کے جسموں پر کپڑا ہوگا نہ مردوں کے جسموں پر کپڑا ہوگا۔ اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول عورتیں جب مرد ان کی طرف دیکھیں گی تو عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی۔ آپ نے فرمایا عائشہ کسے ہوش ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کون اس وقت سر اٹھا کے عورتوں کو دیکھے گا؟ آئے عائشہ سب کو اپنی پڑی ہوگی، سب حواس باساختہ ہوں گے، حواس باساختہ ہوں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے اور ان حالتوں میں ہوں گے لوگ سوچیں گے کہ نشہ کیا ہوا ہے۔ عائشہ وہ نشہ نہ ہوگا، وہ رب کا عذاب ہوگا جن عذاب نے ان کو اپنے لپیٹ میں لے کے رکھا ہوگا۔ اما عائشہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ مردوں کی جسموں سے اس گرمی کی تپش کی وجہ سے پسینہ اس طرح چھوٹا ہوگا جس طرح بارش کے مہینے میں پتھروں سے پانی کیسے چھوٹتا ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول پسینے کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا پسینہ اس طرح انسان کا کھولا ہوگا جس طرح کڑاہے میں پانی یا تیل چڑھا دیا جائے، اور پانی اور تیل کیسے کھلتا ہے جب گرم ہونے کے بعد، اس طرح انسان کا پسینہ کھولا ہوگا۔ اتنی گرمی، لوگوں اس گرمی کے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہے؟ سورج اتنا خط سائنس کہتی ہے خط استوا کے قریب آ جائے ہم لوگ کئی پروگرام کینسل کر دیتے ہیں، گھروں سے باہر نکلنا ہم گوارا نہیں کرتے۔ اس گرمی کے لیے بھی بچاؤ کے لیے کچھ کر لو، اس گرمی کے بچاؤ کے لیے کچھ کر لو، اور اس بچاؤ کے لیے کیا ہے کہ ظہر کی دوستوں وقت ہم اپنے گھروں سے نکل کر اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پسینے میں شرابور ہو کے مسجد میں وضو کر کے اس تپتے ہوئے صحت پہ اپنی پیشانی رکھیں، انشاءاللہ اس گرمی سے اللہ ہمارا بچاؤ کرے گا۔ عصر کی تپتی ہوئی دھوپ میں ہم مسجد میں آ کے وضو کریں، ہم مسجد کی تپتی ہوئی سین میں سجدے کریں، انشاءاللہ میدان محشر کی گرمی سے اللہ ہمیں بچا لے گا۔ اس گرمی کے بچاؤ کے لیے بھی دوستوں کچھ کر لو۔ لوگوں یہ گرمی
یہ گرمی منافقوں کے لیے بہانہ بن جاتی ہے، یہ موسم کی سختیاں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے ان کے لیے بہانہ بن جاتی ہے، ظہر کی حاضری ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، عصر کی حاضری اس گرمی میں ان لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ گرمی کا بہانہ وہ بناتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ایمان کمزور والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس گرمی کو بہانہ بنا کر وہ فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، وہ واجبات میں غفلت کرتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں غفلت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ تبوک کا ایک واقعہ پیش آیا۔ محمد رسول اللہ کو پتا چلا کہ شاہ روم ہرقل مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک پالیسی تھی، آپ کا ایک طریقہ جنگ تھا کہ جب آپ کو پتا چلا کہ کوئی لشکر ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، چڑھائی کرنے والا ہے، تو اللہ کے رسول ان لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے تھے، آپ آگے بڑھ کے حملہ کرتے تھے۔ صحابہ سے کہا کہ پتا چلا ہے کہ شاہ روم ہرقل ہم لوگوں پہ حملہ کرنے والا ہے، ہم لوگوں پہ حملہ کرنے والا ہے اور ہمیں تبوک کے لیے نکلنا ہے۔ محمد رسول اللہ نے صحابہ سے کہا کہ ہمیں تبوک کے لیے نکلنا۔ دیکھیے عین گرمی کا موقع تھا اور اس وقت صحابہ کی مالی حالت یہ تھی کہ کسی کے پاس ڈھنگ کی سواری بھی نہیں تھی، ایک ایک سواری پر 3 4 صحابہ تھے، اور یہاں تک کہ کسی صحابی کے پاس جوتے اور چپل بھی نہیں تھے۔ اور عرب کی وہ ریت اور عرب کی دھوپ، آج کی دھوپ کے دوستوں ہمارے ان علاقوں کے دھوپ سے کئی زیادہ کڑی دھوپ ہے۔ اس دھوپ میں جب عرب کی ریت تانبے کی طرف تپتی تھی اور ریت نے صحابہ اپنے پیروں پر کپڑے لپیٹ کر سفر کیا ہے، تبوک کا کپڑے لپیٹ کر سفر کیا ہے، اتنی دوستوں غریبی کی حالت میں۔ اور صحابہ آپ دیکھیے انہی موسم میں دوستوں، اسی موسم میں عرب کی کھجور پکتی ہے، صحابہ کی فصلیں پک کر تیار تھی، صحابہ کے دل ان فصلوں سے اٹکے ہوئے تھے، کھجور میں اٹکے ہوئے تھے۔ اس وقت محمد رسول اللہ نے فرمایا ہمیں تبوک کے لیے نکلنا ہے۔ صحابہ نے تیاری کی، محمد رسول اللہ نے تیاری کی اور صحابہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن جن کا ایمان کمزور تھا، جو منافق تھے، نہ انہوں نے تیاری کی، نہ عملی اقدام کیا، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ اللہ کے رسول گئے بھی، اللہ نے ہرقل کے دل میں محمد رسول اللہ کا رعب ڈالا، بھاگ کھڑا ہوا، جنگ بھی نہیں ہوئی۔ محمد رسول اللہ نے فتح کیا اور فاتحانہ انداز میں اللہ کے رسول مدینے میں داخل ہوئے۔ آپ کی عادت تھی جیسے آپ کسی بھی سفر سے واپس آتے تو گھر نہ جاتے، سب سے پہلے مسجد میں آتے، آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے۔ مدینے کے جو منافق تھے، جو گرمی کا بہانہ بنا کر جنگ سے پیچھے رہتے، جن کا ایمان کمزور، آپ دیکھیے محدثین کہتے ہیں کہ 70 کے قریب ان کی تعداد تھی، 70 کے قریب ایک دم لائن لگا کے کھڑے ہیں اور جھوٹا عذر پیش کر رہے ہیں، جھوٹا بہانہ، جھوٹ بول رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ سے ایک منافقوں نے یہ جھوٹا بہانہ، اے اللہ کے رسول میں اس لیے نہ چل سکا، میں اس لیے نہ چل سکا، جھوٹے عذر اور جھوٹے بہانہ بنا کر محمد رسول اللہ کو خوش کرنے پر وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین سے کہا اے اللہ انہوں نے جو عذر پیش کیا ہے ان کا ظاہری عذر تو میں قبول کرتا ہوں، انہیں معاف کرتا ہوں، لیکن ان کے باطن سے تو واقف ہے، ان کے اندر کیا چھپا تھا اور انہوں نے کیا سوچا تھا، کیوں پیچھے رہے، اس چیز کو تو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اے اللہ ان کے باطن کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جھوٹا عذر پیش کر رہے تھے، اسی وقت رب العالمین نے حقیقتوں سے پردہ اٹھا دیا اور اسی وقت سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی کہ فرح المکلفون بمقادیم خلاف رسول اللہ۔ اے نبی آپ جب جنگ کے لیے نکل گئے، جھوٹ بولنے یہ اپنے پیچھے رہنے پر یہ لوگ خوش تھے، انہیں بالکل پچھتاوا، بالکل افسوس نہیں تھا، اپنے پیچھے رہنے پر خوش تھے، بلکہ جو صحابہ آپ کے ساتھ نکلنا چاہتے تھے ان کی بھی حوصلوں کو توڑ رہے تھے، ان کے بھی حوصلوں کو پست کر رہے تھے کہ جنگ کے لیے مت نکلو، سفر پہ مت جاؤ، اتنی گرمی میں کیسے سفر کرو گے۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جب یہ جھوٹا عذر پیش کر رہے تھے، 3 صادق الایمان مسلمان بھی تھے، 3 سچے صحابی اور سچے مسلمان بھی تھے جنہوں نے سچ بولا، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ، تینوں نے آ کر محمد رسول اللہ سے کہا اے اللہ کے رسول کوئی سبب نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، ہم اپنی غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، ہم اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے، ورنہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے سچ بولا، رب العالمین نے ان کی سچائی کو مثال بنا کر قرآن میں ان کی تعریف کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور جب منافقوں نے جھوٹ بولا، اللہ نے ان کی مذمت بیان کرتے کہا کہ انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، یہ ناپاک ہے، ان کے کرتوتوں کے باعث ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ موسم کی سختیاں منافقوں کے لیے بہانہ بنتی ہیں، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ ان موسم کی سختیوں کو بہانہ بنا کر ان کے لیے ظہر کی حاضری مشکل ہو جاتی ہے، عصر کی حاضری ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اپنے فرائض و واجبات میں غفلت کرتے ہیں موسموں کی سختیوں کو بہانہ بنا کر۔ لوگوں
جو مومن ہوتے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، واللہ کہتا ہوں موسم کی سختیاں ان کے لیے کبھی بہانہ نہیں بنتی. کبھی فرائض و واجبات کی ادائیگی میں موسم کی سختیاں کبھی رکاوٹ نہیں بنتی. ان کی ذمہ داری کی ادائیگی میں موسم کی سختیاں کبھی رکاوٹ نہیں بنتی. موسم سرد ہو یا موسم گرم، مومن کی زندگی کے اسباب معمولات جاری رہتے ہیں. مومن کی زندگی میں نماز، رب کی عبادت، رب کی ریاضتیں، رب کی بندگی اس کی زندگی میں جاری رہتی ہے. موسم سرد ہو یا گرم دوستو، مومن کبھی موسم کی سختیوں کو نہیں دیکھتا. علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. موسم کبھی مومن موسم کی سختیوں کو دوستو نہیں دیکھتا. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی عبادت تھی سچی عبادت. رب کا تقوی ان کے دلوں میں کیسا تھا، رب کی خشیت، رب کا خوف ان کے دلوں میں کیسا تھا. حضرت انس کہتے ہیں لوگوں وہ مکے کی گرمی ہے. ایک بات یاد رکھیے، مکے کی گرمی، مکے کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، مکے کی وہ ریتیلی زمین، مسجد کی ریتیلی زمین جو تانبے کی طرح تپتی تھی. اور آج کی طرح دوستو یہ عالیشان مسجدیں اس زمانے میں نہیں تھی، یہ ایسی کی مشینیں نہیں تھی آج کے دور کی طرح دوستو. اس زمانے میں یہ پنکھے یہ کولر نہیں تھے. مکے کی زمین جب تانبے کی طرف تپتی تھی، ہائے حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم سجدے میں اپنی پیشانی رکھ نہیں سکتے تھے، سجدے میں اپنی پیشانی رکھ نہیں سکتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں جب محمد رسول اللہ قیام میں ہوتے، کھڑے ہوتے، ہم سوچ رہے ہوتے کہ اس پیشانی پر، اس زمین پر ہم اپنی پیشانی کیسے رکھیں گے. حضرت انس کہتے ہیں ہم اپنا کپڑا بچھاتے تھے پیشانی کے آگے، ناک اور پیشانی کے آگے کپڑا بچھا کر پھر سجدہ کرتے تھے. ایسی تپتی تھی. حالانکہ کھجور کے پتے تو تھے دوستو چھت پر، کھجور کے پتے تو تھے، اس کے باوجود زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوتی. حضرت جابر کے جملے سنیے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب گرمی کے موسم میں جب گرمی شدید ہوتی، مسجد نبوی کی زمین اس طرح تپتی تھی، اس طرح تپتی تھی کہ جب میں سجدے سے سر اٹھاتا تھا تو میں مٹھی بھر کے اپنے ہاتھ میں مٹھی بھر لیتا، اپنی مٹھی میں مسجد کے کنکر اٹھا لیتا تھا، مسجد کی مٹی اٹھا لیتا تھا. کہتے پھر میں قیام میں کھڑا ہوتا اللہ کے رسول کے پیچھے. کیوں؟ تاکہ مٹھی میں یہ مٹی ٹھنڈی ہو جائے، سجدے میں جانے تک یہ کنکر ٹھنڈے ہو جائیں. جب محمد رسول اللہ واپس سجدے میں جاتا، میں مٹی بچھاتا، وہ کنکر بچھاتا جو میرے ہاتھ میں ٹھنڈے ہو گئے، اس پر میں سجدہ کرتا تھا، اس ٹھنڈی مٹی پر میں سجدہ کرتا تھا. یہ تھی سچی بندگی، یہ تھا رب العالمین کا ڈر ان کے دلوں میں. لوگوں آج ہماری بندگی واللہ جھوٹی بندگی ہے، آج ہمارے سجدے جھوٹ. تھوڑی سی دوستو یہ موسموں کی سختی ہم سے دوستو برداشت نہیں ہو پائی ہے. یہ تھی دوستو ان کی سچی بندگی صحابہ کی، جو صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موسموں کی سختیوں کو نہ دیکھتے ہوئے رب العالمین کی اس طرح بندگی کر کے دکھائی ہے. اور حضرات یہ موسم گرما آپ دیکھیں تو خدمت خلق کا بھی دوستو بہت بڑا موقع ہے، خدمت خلق کا بھی دوستو بہت بڑا موقع ہے. آپ دیکھیے اس موسم میں کئی مسافر دوستو پیاسے سفر کرتے ہیں، کئی مسافر بوند بوند کے لیے ترستے ہیں. اگر آپ چاہیں جن کے اللہ رب العالمین نے پانی کی فراوانی عطا کی ہے، ان مسافروں کے لیے وہ پانی کا انتظام کرتے ہیں. لوگوں یہ ایسا موسم ہے تالاب بھی سوکھ جاتے ہیں، نہریں بھی سوکھ جاتی ہیں، ایسے موسم میں کنویں بھی سوکھ جاتے ہیں. اور کئی محلوں کے اندر آپ جا کے دیکھیے پانی کی مسائل پیدا ہوتے ہیں. پانی کے لیے بڑی مشقتیں دوستوں نے جھیلنی پڑتی ہے. اللہ نے جن کو پانی کی فراوانی عطا کی ہے، پانی کا ٹینکر بھی منگوا کے دوستو ایسے محلوں کے لیے پانی کا انتظام کریں، ایسے محلوں کے لیے دوستو پانی کے مسائل ان لوگوں کے لیے حل کریں. اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں دوستو، یہ ایسا موسم ہے اللہ رب العالمین کی بے زبان جانوروں کو بھی مت بھولیے. آپ دیکھیے اس موسم میں کتنے بلیاں اور کتنے کتے ایسے ہوتے ہیں جو پیاس کی وجہ سے مر جاتے ہیں، پیاس کی وجہ سے. ان جانوروں کو دیکھیے، یہ گائے اور بھینس ہے جو ایسے حالات میں تالاب سوکھے ہوئے ہیں، نہریں سوکھ چکی ہیں، ان کے لیے بھی پانی کا بندوبست آپ اپنے گھر کے باہر پانی کا انتظام کر دیجئے. کوئی کتا آئے پانی پی لے، کوئی بلی آئے پانی پی لے، گائے وہاں سے گزرے تو بھی پانی پی لے. لوگوں یہ پانی کی پیاس جب ہمیں لگتی ہے، ہمیں اس قدر احساس ہوتا ہے کہ یہ جانور کیا کرتے ہوں گے، یہ جانور کیا کرتے ہوں گے. اللہ کے بندوں کبھی اپنی چھتوں پر بھی دوستو پانی رکھ دیا کرو. کوئی کوا آ کے پانی پی لے، کوئی چڑیا آ کے پانی پی لے. خدمت خلق کا بہت بڑا موقع ہے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں. رب دوستو یہی چند باتیں تھی جو موسم گرما کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی. دعا کرتا ہوں بار اللہ سے جو بھی اس میں موسم گرما میں عبرت کے پہلو ہیں، اللہ رب العالمین ان سے سبق لے کر ان باتوں کے تحت عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. کہی اور سنی ہوئی باتوں پر رب العالمین ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. السلام علیکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وليستجب لكم ولتعالى أولى أجل وقر الله يعلم ما تصنعون.